السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب کی بڑی اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج رات جو سیلاب کا ریلا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور آج شام سے لے کر اب تک کہاں کہاں تباہیاں مچائی ہیں اور صبح کی کیا صورتحال تھی اور جو پیچھے سیلاب پانی چھوڑ کے آیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں۔ 18 تاریخ کو ہریکے پتن سے نکلنے والا پانی کا ریلا جو کہ 2,78,000 تھا وہ اس وقت بہاور نگر کے مقام پر تباہی مچا رہا ہے۔ بہاورپور کے بہت سے گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، تقریباً 40 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں بہاور نگر کے۔ اس سے پیچھے اگر دیکھا جائے تو پاک پتن میں بھی بہت سی تباہی مچی ہے۔ پاک پتن کے بہت سے گاؤں زیر آب آئے ہیں۔ چند ہیڈ گنڈا سنگھ سے لے کر ہیڈ سلمانکی تک کا جتنا علاقہ تھا وہ تقریباً سارا اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ہیڈ سلمانکی کی بات کریں تو ہیڈ سلمانکی کے تقریباً چاروں طرف اس وقت پانی ہی پانی ہے۔ اس وقت سب سے افسوسناک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلاب سے بیچاروں کے گھر، جانور اور زمینیں تو گئی اور گئیں، لیکن ان کو اس وقت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور ان کے پاس بیمار لوگوں کے لیے دوائی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے۔ جو سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو حال اب ان کا ہو رہا ہے وہ شاید سیلاب سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ایک گاؤں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح گاؤں کے اندر پانی ہے، ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پہنچی ہیں، اب ان کو باری باری ریسکیو کر کے سیف مقامات پر پہنچایا جائے گا۔ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن یہ جائیں گے کہاں؟ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میرا آج کی جو اس وقت کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے، میں ان لوگوں کے حق کے لیے دعا کروں اور ان لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں صبح سے 3 سے 4 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں انفارمیشن کی۔ اس ویڈیو کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور شاید میری بات سن کر، میری ویڈیو سن کر شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے۔ سب سے پہلے بات شروع کریں گے حاکم وقت سے۔ سب سے پہلے جو حاکم وقت ہے ان سے گزارش ہے اور ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کے، یہ ہمارے شہری ہیں، یہ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سہولت دے، ان کو رہنے کے لیے، چلو گھر نہیں دے سکتے فی الحال ان کو کیمپنگ کر دیں، ان کو کھانے کے لیے کھانا دیں اور ان کو جانوروں کو ان کو سنبھالا جائے، ان کو دوائی جو ان کی بیمار ہیں ان کو دوائی دی جائے۔ اور اس سے آگے جو فرض ہے، اگلا فرض وہ ہے ہم سب کا۔ جہاں جہاں جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہ ہیڈ سلمانکی سے لے کر ہیڈ گنڈا سنگھ سے ہو یا پھر ہیڈ سلمانکی سے لے کر ہیڈ اسلام ہو، یہ بہت بڑا علاقہ بنتا ہے۔ اس کے ظاہری سی بات ہے، آبادی ہر جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو نوازا ہوا ہے۔ جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں یا ان کے آس پاس جو شہر ہیں، خاص طور پر پاک پتن کے گاؤں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ پاک پتن جو شہر ہے ان میں جو لوگ اچھے، اللہ نے جن کو عزت دی یا نوازا ہوا ہے، وہ اپنے مدد آپ کے تحت گاڑیوں میں سامان رکھ کر ان کے پاس پہنچے، ان کو دیں، کیونکہ یہ لوگ پانی میں نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ پانی سے نکل کر باہر جو سڑکیں ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے، کچھ علاقے باہر والے ہیں جہاں جہاں پانی نہیں پہنچا، یہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو وہاں آپ کے لیے پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان کی ہیلپ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ میرا جہاں تک فرض ہے یا میرا جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے، میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا، ان کے ہیلپ کے لیے، ان کے حق کے لیے میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ باقی ہم سب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ٹائم کسی پر نہ لائے کہ ہمارے پکے گھر ہیں ان میں اگر 6 سے 7 گھنٹے بارش ہو جاتی ہے تو ہمارا بائٹ جانا، ہر چیز دھرم بھرم ہو جاتی ہے۔ تو سوچے جن کا گھر چلا گیا، جن کی زمینیں چلی گئی، جن کے جانور مر گئے، ان بیچاروں کا اس وقت کیا حال ہوگا۔
اب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ بہاول نگر کے مقام پر ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ بیچارے، کچھ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ 3 دن سے الارم بجائے جا رہے تھے۔ اب آپ کو میں بتا دوں الارم کا مطلب کیا ہے۔ جب سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جگہ جگہ انتظامیہ کا جانا مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، دور دور ہوتے ہیں، تو ایک الارم بجایا جاتا ہے۔ اس الارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک الارم کی آواز جا رہی ہے وہ اتنا علاقہ خالی کر دیا جائے، وہاں سے لوگ نکل جائیں، لیکن افسوس سے ایسا نہیں ہوا، لوگ نہیں نکلے، لیکن بعد میں بیڑے والوں کو، کشتیوں والوں کو اتنے زیادہ پیسے دے کر اپنا سامان بھی ضائع کروایا، جانور بھی اپنے جو ضائع کروائے، اور بعد میں پھر ان کو علاقہ پھر بھی چھوڑنا پڑا۔ انتظامیہ اگر آپ کو کچھ کہہ رہی ہے، جن علاقوں کا کہہ رہی ہے، آپ کی مہربانی وہ چھوڑ دیں۔ ابھی بھی ہیڈ اسلام سے آگے جو علاقہ ہے وہاں پر انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے، اعلان بجائے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والے اس طرح کے علاقوں میں ہیں تو ان کو اپڈیٹ کریں اس بات سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آج رات جو پانی ہے وہ ہیڈ اسلام تک تھوڑا بہت پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ مکمل جو ہیڈ اسلام تک پانی ہے وہ کل صبح یا کل 12 بجے کے بعد پہنچے گا، کیونکہ حریقے پتن سے گنڈا سنگھ کا جو فاصلہ ہے وہ 65 کلومیٹر ہے، اور جو سلیمانکی سے ہیڈ اسلام کا، جو گنڈا سنگھ سے ہیڈ سلیمانکی کا فاصلہ ہے وہ 70 کلومیٹر ہے، اور اسی طرح جو ہیڈ سلیمانکی سے ہیڈ اسلام کا فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے راستے میں۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ کہ جاننے والے اگر وہاں پہ کوئی رہتے ہیں تو ان کو اپڈیٹ کیا جائے کہ یہ علاقے چھوڑ دیں، اور جن علاقوں میں سیلاب آگے گزر چکا ہے وہاں پر پانی کھڑا ہے، پانی وہاں سے کوئی نکالنے نہیں آئے گا، پانی خود بخود ہی خشک ہوگا، اس کو 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے کچھ کریں، آپ یہ نہیں کہ آپ پانی کے انتظار میں بیٹھے رہیں، کیونکہ آپ نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور آپ نے اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے حق کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور حاکم وقت سے بھی میری یہی گزارش ہے، اگر کوئی بندہ میری یہ ویڈیو سن رہا ہے جو حاکم وقت کے ساتھ جڑا ہے اس وقت، تو پلیز ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو بآسانی آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔